الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 128۔ اے پیغمبر، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے یا عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ یعنی ان کافروں کو ہدایت دینا یا ان کے معاملے میں کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے اور چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کس طرح فلاح یاب ہوگی، یعنی کامیاب ہوگی، جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت سے ناامیدی ظاہر فرمائی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کفار کے لیے قنوت نازلہ کا بھی اہتمام فرمایا، جس میں ان کے لیے بد دعا فرمائی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کا سلسلہ بند فرما دیا۔ اس آیت سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل قرار دیتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنا اختیار بھی نہ تھا کہ کسی کو راہ راست پر لگا دیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے کی طرف بلانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ یہ قبیلے جن کے لیے بد دعا فرماتے رہے، اللہ کی توفیق سے سب مسلمان ہو گئے، جن سے معلوم ہوا کہ مختار کل اور عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب دے، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے۔ کیونکہ غزوہ احد میں ناکامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور مال دنیا کی لالچ کے سبب ہوئی تھی، اس لیے اب دنیا کی لالچ کی سب سے زیادہ بھیانک اور مستقل شکل سود سے منع کیا جا رہا ہے، اور اطاعت کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اور بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ کا یہ مطلب نہیں کہ بڑھا چڑھا کر نہ ہو تو مطلق سود جائز ہے، بلکہ سود کم ہو یا زیادہ، تھوڑا ہو یا کم ہو، ملا ہوا ہو یا خالص سود ہو، مطلقاً حرام ہے، جیسے کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اس آنکھ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جس سے تنبیہ بھی مقصود ہے کہ سود خوری سے باز نہ آئے تو یہ فعل، یہ کام تمہیں کفر تک پہنچا سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اور اس آنکھ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض یعنی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مال و دولت دنیا کے پیچھے لگ کر آخرت تباہ کرنے کی بجائے اللہ اور رسول کی اطاعت اور اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کا راستہ اختیار کرو، جو متقین کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے۔ چنانچہ آگے متقین کی چند خصوصیات بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تمام حرام مال ذرائع سے رب العالمین تو ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے،
ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔